اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے۔ الحمدللہ رحمت سحر کا آغاز لاہور اسٹوڈیو سے کیا جاتا ہے اور صفدر علی محسن صاحب اور جناب محمد افضل نوشاہی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے بابرکت اور پاک ناموں کے ساتھ اس رحمت سحر کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیوز میں آج جو موضوع ہے ناظرین، بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ کہیں دو سے زیادہ افراد موجود ہوں اور وہاں کسی کی کامیابی کا ذکر ہو، کسی کی کوشش کا ذکر ہو، کاوش کا ذکر ہو، تو یہ موضوع ضرور زیر بحث رہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کامیابی۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ آیا کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے دنیاوی کامیابی حاصل کر لی، مال و متاع حاصل کر لیا، جاہ و منصب حاصل کر لیا، دولت و شہرت حاصل کر لی؟ کیا وہ کامیاب ہے، یا وہ کامیاب ہے کہ جو بظاہر دنیاوی دولت تو حاصل نہ کر سکا لیکن تقوی جیسی دولت سے مالا مال نظر آتا ہے؟ اور اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کون لوگ ہیں کہ جو کامیاب قرار دیے گئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کون لوگ ہیں کہ جو پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ ایک صحابی رسول اپنے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے مصاحبین میں تھا کہ بادشاہ کے دربار میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک خط آیا جو کہ ایک صحابی لے کر آئے قاصد کے طور پر، اور اس خط میں یہ موجود تھا کہ تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی خدائے برحق ہے، اور یہ اصنام باطل کو کر رد کرو۔ تو یہ پڑھ کر بادشاہ بہت غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر اس صحابی رسول کی طرف بہت زور سے پھینکا، اور وہ صحابی رسول کے نیزہ جو ہے آر پار ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے فزت برب کعبہ، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کامیابی کا تصور میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا، لیکن جب وہ گر پڑے اور جب انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر جب میں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر اسلام کی غلامی میں آیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعتاً کامیابی یہی ہے کہ اسلام کی دعوت انسان قبول کر لے یا کسی کو پیش کی جائے اور وہ اسے قبول کر لے۔ تو یہ کامیابی ہے بنیادی طور پر۔ آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، اس کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا، سنیے گا اور اپنے لیے راہ متعین کیجیے گا کہ آیا ہم کس ڈگر پر ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوابات دینے والی شخصیت، بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت، قرآن و حدیث کے حوالے سے دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک ادبی اور روحانی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ لاہور سے تشریف لائے ہوئے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و معروف ثنا خاں حافظ عابد حسین چشتی صاحب کو میں خوش آمدید بھی کہوں گا رحمت سحر میں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب علی اشرفی اور محمد شاہ رخ قادری، ان دونوں کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آج کے اس رحمت سحر کا آغاز اپنی خوبصورت آوازوں میں حمد رب جلیل سے فرمائیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے
مناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھتے کیا ہو اہل سبا آپ پہنچے محبوب خدا دیکھتے کیا ہو اہل سبا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی وہ ہو چکے جلوانما لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے ساتھ آج کے رحمت سحر کا آغاز ہوا۔ مفتی صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا اس حوالے سے کہ کامیابی کا تصور قرآن کریم میں کس انداز میں آیا ہے اور قرآن کریم کی روح سے کامیابی ہے کیا اور وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے مقصود کے حصول پر بولا جاتا ہے کہ جب اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے جیسے امتحان میں کوئی کامیاب ہو گیا، کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو گیا، کھسوٹنے میں کامیاب ہو گیا، چکر چلا کے کوئی سیٹ ویٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، ہم اسے بھی کہتے ہیں کامیاب ہے۔ لیکن یہ مجازی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی قرار دیا ہو، اور انہی کا تذکرہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فوز العظیم سے فرمایا۔ اور اگر ہم تمام آیات کو دیکھیں تو ایک آیت ایسی ہے کہ جو خلاصتاً اگر ذکر کی جائے تو سب کو محیط ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اللہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جو ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی خبر کو مبتدا کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے، تو ابھی آخری جملے کا مطلب ہے کہ یہ ہی حقیقی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اب اگر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نفیس اشارہ فرمایا۔ دیکھیں جنت میں دو طرح کے لوگ داخل ہوں گے، ایک وہ ہیں جو دنیا میں بے راہ روی میں چلتے رہے، مجرمانہ انہوں نے غفلت اختیار کی، پھر وہ آخرت میں بھی قابل گرفت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، لیکن وصف ایمان ان کے پاس تھا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم یا فرشتوں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو حقیقتاً وہی کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ کامیابی بھی ہے، لیکن جو اس آیت میں تذکرہ فرمایا وہ درجہ کمال پر پہنچنے والے کامیاب لوگوں کا ہے کہ پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کی، سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوئی، اور وہ رضا ایسی ہے کہ انسان وصف ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے سامنے ثابت قدم رہا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنائے گا، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال حاصل ہوگا، پل صراط پر ثابت قدمی حاصل ہوگی، اور جہنم کی ہوا تک اس کو نہیں چھوئے گی، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حقیقی کامیابی کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کرے، اور پھر جنت کے لیے اپنا راستہ آسان بنائے، تو اگر اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو حقیقی کامیابی یہ ہے جس سے آج مسلمان دور ہے۔ ہم خوابوں میں اور وہموں میں، خوش فہمیوں میں، اپنے خود ساختہ قائم کردہ نتیجوں میں پھنس کر
حقیقی کامیابی کو چھوڑ بیٹھیں۔ میں اپنے آپ کو متقی بھی کہوں گا، میں عاشق رسول بھی کہوں گا، لیکن اطاعت رب اطاعت رسول کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی بھی گزاروں، دنیا کے اندر سارے کام کر لوں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مرضی کا پابند ہو کر مجھے وہ انعام اور اکرام اور مرتبہ عطا فرمائے جو میں چاہتا ہوں، اور جنت میں داخل اور جنت میں داخلہ۔ جو دین پر نہیں چلتا، اگر اس کو میدان معاشر میں کہہ دیا جائے نا کہ جاؤ جنت میں، جو پہلے داخل ہو جائے جنت میں وہ جائے گا، تو نہ کوئی مفتی سامنے رہے گا نہ کوئی مولوی سامنے رہے گا، اٹھا کے پھینک دیں گے مولوی صاحب آپ تھوڑا سائیڈ میں ہٹو، پہلے فقیر کو اندر داخل ہونے دو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقی کامیابی اپنی پوری زندگی کو اطاعت رب اور اطاعت رسول میں بسر کر کے اس کی رضا حاصل کر کے ایمان کو سلامت لے جا کر میدان معاشر میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ رکھ کر جنت میں داخلہ ہے۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے اصل میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے بنیادی طور پر، نہ تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیاوی کامیابیوں کے حصول کے لیے ہم جتنے مستعد نظر آتے ہیں اتنے دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نظر نہیں آتے۔ دین کے لیے ہمارے یہی ایفرٹس ہیں کہ ہم فرائض ادا کر لیں اور واجبات ادا کر لیں، بس ہماری یہ کوشش ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے لیے ہم کہتے ہیں 24 نہیں، ہمارے پاس 48 گھنٹے ہونے چاہیے کہ ہم مزید کام کر سکیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ دنیاوی کامیابی جو ہے اس کا آخرت کی کامیابی سے کیا تعلق ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دنیاوی کامیابی کا آخرت کے ساتھ تعلق سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہم نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ کن مقاصد کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ حاصل کی ہیں اور کن شعبہ جات میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے مفتی صاحب نے جو مثالیں ابھی بیان فرمائی ان میں کچھ امتحانی کامیابیاں ہیں، کچھ کاروباری تجارتی کامیابیاں ہیں اور کچھ منفی کامیابیاں ہیں جس کو مجازن کامیابی بول دیا جاتا ہے، جس میں چوری چکاری ہے، لوٹ مار ہے، اس طرح کی چیزوں کو بھی کامیابی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک ہم وہ شعبہ اور وہ فیلڈ اور وہ کام متعین نہ کریں اور پھر اس کام تک پہنچنے کے جو سورسز، ذرائع اور راستے ہیں وہ متعین نہ کریں تو اس وقت تک یہی طے نہیں ہوگا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی آیا واقعی کامیاب ہے بھی یا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تو وہ کام بھی ٹھیک ہے اور وہ شعبہ بھی اس کے لیے جائز ہے اور مطلوب شرع ہے یا شرعاً درست ہے اور اس کی نیت بھی اس کے اندر صحیح ہے، تو پھر اس کے اندر اگر وہ جائز ذرائع سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو بلا شبہ آخرت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق بھی ہے اور آخرت میں بہت اچھے اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ ایک بہت واضح حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں دنیاوی محنت قد و کاوش کو آخرت کے بہترین نتائج کے ساتھ سرکار نے مربوط فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ، جس نے دنیا کو طلب کیا جائز طریقے سے، حلال مال کمایا، کن مقاصد سے اب وہ مقاصد بتائے، فرمایا کہ استعفافا عن المسألہ، بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے محنت اس لیے کی، کوشش اس لیے کی کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں، اور آگے فرمایا وسعیا علی اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور وتعطفا علی جارہ، اور اپنے آس پڑوس کے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے کہ انہیں بھی کام آ سکو۔ تو پھر فرمایا اب یہ جب اس میں کامیاب ہو گیا تو فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، یہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو یہ دنیا کمانا اور ساری کوشش کامیابی اس نے حاصل کی، مگر سرکار نے اس کا نتیجہ اخروی بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جائز ذرائع اختیار کیے، اچھی نیت کے ساتھ کمایا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنا کہ ہم دنیا کی تمام کامیابیوں کو ضرور جو جائز ہیں حاصل کریں، لیکن اس کے اندر اچھی نیت کے ساتھ ہم اس کو عبادت بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں بھی اگر غور کریں تو یہ اشارہ ہے کہ دنیاوی کامیابی کا آخرت سے تعلق ہو سکتا ہے اگر اس کو مزرعۃ الآخرہ کے نقطہ نظر سے دیکھ کر پھر یہ ساری محنتیں کریں، تعلیم و تعلم ہے، ہمارے روزمرہ کے سفر ہیں، ہمارا تجارتی سفر ہے، یہ تمام چیزیں آخرت سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں اگر اس کو ہم مقاصد کے تحت اور ایک اچھے مقصد کے ساتھ اس کو متعین کر کے چلتے رہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دنیاوی طور پر وہ کون کون سی کامیابیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے آخرت کی کامیابیوں میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ چونکہ آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیاوی طور پہ کامیابی حاصل کر لی، جناب دین کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، وہ کون کون سے امور ہیں؟ میں چاہوں اس پر روشنی ڈالیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی۔ رئیس بھائی، بات یہ ہے کہ کامیابی کا تصور تو یقیناً اخروی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم تو یہاں کمرہ امتحان میں موجود ہیں، اور آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص کمرہ امتحان کے اندر خود موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پابندیاں کس قدر ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی اس کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، اس کے معاملات ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں، اس کو ٹائم مقررہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ تمام امور مقررہ ہیں تو ان تمام امور کے ساتھ ایک رزلٹ کا ٹائم مقرر ہے۔ یعنی آپ کے پرچہ یعنی کمرہ امتحان سے نکلنے کے بعد فوری طور پہ آپ کو نتائج نہیں مل جاتے، بلکہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے جب جا کے آپ کو نتائج ملتے ہیں۔ سیم دا کیس دنیا اور آخرت کے معاملات بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں۔ لیکن اللہ نے دنیا کو اس لیے کمرہ امتحان رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی کا اصل اساس معلوم ہو سکے، آپ کو زندگی کا اصل مقصد ہو سکے۔ اصل میں زندگی ہے تو وہی، یہاں تو صرف اور صرف وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ حدیث کے مطابق کہ اگر زندگی کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہیں کہ زندگی کیا ہے تو سمندر میں ایک شخص نے انگلی ڈالی اور اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوا واپس آیا تو سمجھ لیں یہی۔ تو اگر یہی زندگی ہے اور اسی کے لیے آپ پورے کے پورے سمندر کو ضائع کرنے چلے ہیں اور پوری کی پوری اس اصل زندگی کو ضائع کرنے چلے ہیں تو آپ کو اپنی ترجیحات کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے سوال کیا، دیکھیے ترجیحات کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بات اہم ہے کہ ترجیحات کا فقدان کیوں آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنے نتائج کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، ہم بہت جلد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ ان کے نتائج حاصل ہو جائیں، جبکہ آپ یہاں نتائج لینے کے لیے نہیں آئے، آپ کو نتائج کی رب العزت اپنے اخروی زندگی میں دے رہا ہے، اپنے حبیب کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محبت کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو کمر کس لو، مصائب تمہارے اوپر آئیں گے، امتحانات تمہارے اوپر آئیں گے۔ اب اگر مومن کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہے تو وہ آزمائش ہے، لیکن اگر اپنی زندگی کو وہ مقاصد سے ہٹا کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی خوشنودی تو نہیں حاصل کر رہا، اپنے معاملات کو تباہ کر رہا ہے۔ پھر قرآن کریم نے بارہا کئی جگہوں پہ فرمایا کہ تم خامخواہ جنت میں داخل نہیں کر دیے جاؤ گے، تمہیں میں ان لوگوں کی بھی چانٹی کروں گا جنہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، اور اس کے بعد پھر تمہارے بارے میں معاملات ہوں گے۔ پھر کئی امور ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے دنیا میں کہ آپ کامیاب ہو گئے، لیٹ سے آپ پڑھ لیں، آپ نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، آپ کے فرائض ہیں، آپ نے وہاں یہ سمجھ لیا کہ میں نے ان کو ادا کر لیا تو میں اسے سبکدوش ہو گیا، نہیں، اس کی بے نیاز ذات پر محیط ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے آیا معاف بھی کرتی ہے یا نہیں، یا اس کے لیے قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ سارا کا سارا معاملہ آپ کی ایک چیز سے جڑا ہوا ہے اور وہ چیز ہے اخلاص۔ یعنی کامیابی کی میراث جو ہے آپ کی دنیا میں اخلاص اور خلوص ہے۔ جتنا آپ اخلاص کے ساتھ معاملات کو پیش کریں گے، جتنا آپ اخلاص کے ساتھ معاملات کو نبھائیں گے، اسی ہی ترتیب سے آپ کو آخری زندگی میں ملے گا۔ کیا کہنے ناظرین، آج موضوع کامیابی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے مزید۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ عابد حسین چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ مہمان سناخا۔ بسم اللہ۔ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو کسی امتی
امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ، لیے جا رہے ہو ملائکہ، تو وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں پیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جو علی کی عصر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب محمد حنیف نازش قادری صاحب کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب۔ وہ سب سمجھا بھی یہی جاتا ہے اور یہی لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ فی زمانہ وہ شخص کے جو ایک اچھا اسٹیٹس اپنا قائم کر لے، دولت حاصل کر لے، کوئی جاہ و منصب حاصل کر لے، وہ کہ ایک کامیاب شخص ہے۔ تو دنیاوی طور پر یہ تصور کس حد تک باطل ہے، میں چاہوں گا اس کو ذرا سا کلیئر فرمائیں۔ دیکھیں، جیسے بھی عرض کیا تھا کہ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم مجازن کامیابی کہتے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کر لیں، مقصد اچھا ہو، نیک ہو، چاہے فی نفسی ہی آخرت کی کوئی اخروی کامیابی یا انعام پیش نظر نہ ہو، وہ پھر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آدمی اچھی طریقے سے ترقی کرتا ہے، اخلاص بھی ہے، نیت بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی جہت سے آخرت کی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اگر مالی لحاظ سے آسودگی حاصل ہو تو کم از کم یکسوئی کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے یہ جو آسودگی حاصل کی ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا خاص پیش نظر اس نے نہیں رکھی۔ جیسے بعض لوگ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، کیا کر رہے ہیں، سارے دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ابھی وہ حدیث سنائیں، اگر وہ کاروبار اپنے آپ کو اس دست سوال دراز کرنے سے روکنے کے لیے ہے
اپنے گھر والوں کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ بے سہارا نہ ہو، غریبوں کی امداد کے لیے ہے، تو اس کی یہ کام بھی عبادت ہے، یہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ واقعی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے ایک اخروی کامیابی کے لیے ایک زینہ تو بن رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دنیاوی کامیابی جن کو مجازاً ہم کامیابی کہتے ہیں وہ بری نہیں ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا دنیاوی کہ جس میں آخرت کو نہ صرف مکمل فراموش کر دیا جائے بلکہ اگر کوئی نصیحت کرے، کوئی ہدایت دینے کی کوشش کرے تو اس کو بے وقوف قرار دیا جائے۔ اگر کوئی دیندار آدمی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ حلال قلیل رزق پر اکتفا کرتا ہے، تو اس کو ایک عجیب و غریب نگاہ سے دیکھنا کہ یہ مولوی لوگ کیا کامیاب ہوں گے بیٹا، بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ مولویوں کی دوڑ زیادہ مسجد تک ہوگی، میرا بچہ یہ سب دنیا کے اندر دین وغیرہ میں جو چل رہے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، دیکھو ہے کوئی ایسا ہماری طرح کروڑ پتی آدمی، کوئی اتنا بڑا بنگلہ، کوئی یہ فلاں، تو وہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جو ایسا کوئی شخص ہے وہ اس کو کامیابی قرار دے تو اس کی بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ سب دنیا کے اندر مال یہیں پر رہ جائے گا، آخرت میں جب وہ مرے گا تو جیسے فٹ پاتھ پہ مرنے والے ایک ہرینچی کو جیسا کفن دیا جاتا ہے، اس سیٹھ صاحب کو بھی وہی کفن دیا جائے۔ اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جتنے یہ مالدار قسم کے یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو چونکہ دین سے کم رغبت ہوتی ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا دین کے معاملات ہیں، کیا نہیں، بولتے ہیں کفن کہاں سے ملے گا، کہتے ہیں فلاں دکان سے، وہی لٹھے کا کفن خرید کے لاتے ہیں اس کے لیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جیسا تم عید پر کپڑا پہنتے ہو اسی طرح کے کپڑے کا قیمتی کفن دو، ایک حدیث میں موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا کیونکہ مردے بھی کفن پر ویسے فخر کرتے ہیں جیسے دنیا میں تم میں سے کوئی اچھے لباس پہ فخر کرتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایک اسی 1.5 گز کے کفن کے اندر وہ بیچارہ قبر کے اندر جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی حقیقی کامیابی تو نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، ضرور فرمائیں۔ بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اربوں خربوں روپے آپ نے جمع کر لیے، لیکن آپ اپنی پوری زندگی میں اس اربوں خربوں سے استفادہ کتنے روپے سے کرتے ہیں؟ تھوڑے سے، جو روزانہ تھوڑا سا کھا لیا، جو پہن لیا، جو تھوڑا بہت برت لیا، بس باقی وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی نسل کے لیے۔ پھر نسل اس میں سے کتنے پیسے سے استفادہ کرتی ہے، کتنے سے، پھر وہ آگے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں چھوڑ جانے کے لیے، اور وبال آخرت اپنے سر پر۔ آخرت میں گرفت جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ باس پرس ہوگی، تو جب آخرت میں اس تمام مال کے بدلے میں باس پرس ہو رہی ہے، گرفت کے امکانات زیادہ ہیں، تو اس کو کامیابی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ کامیابی اس صورت کے اندر ہوگی جب آدمی رزق حلال سے کمائے۔ اگر اللہ نے 10 ذرائع رزق حلال کے دیے، میں کہتا ہوں 10 کے 10 ذرائع کو استعمال کر کے رزق حلال جمع کریں، لیکن جیسے قطب مدینہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، کہ پہلے لالچ نہ کرو اور کوئی دے تو منع نہ کرو، اور جب آ جائے تو پھر جمع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کو خرچ کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پہ ہو سکتا ہے خرچ کرو، تو پھر ایسا شخص یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اور اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کامیابی رحمت سحر میں موضوع ہے اور ہم جاننا چاہیں گے اس حوالے سے مفتی صاحب، چونکہ ایک عصر حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی سے سوالات کشید کر رہے ہیں، یہ فرمائیے گا اگر ہمیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو لوگ دعائیں کرتے بھی ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ جناب دعا کیجیے گا کہ میچ میں جو ہے فتح والا معاملہ ہو جائے، لیکن آخرت کے لیے دعا کراتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کسی سے کہہ رہا ہو کہ میری آخرت کی بہتری کے لیے آپ دعا فرمائیے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ صرف دنیا ہی ہمارے نظروں کے سامنے پیش نظر ہے اور آخرت کا دھیان جو ہے اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنیادی طور پر ترجیحات کا معاملہ ہے کہ جب سے لوگوں نے اپنی ترجیحات میں دنیا کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہی ہم اپنے تمام کاموں میں، دعاؤں میں، محنت میں، کوشش میں، نتائج میں دنیا کو ہی ہم سامنے اور پیش نظر رکھ کر پھر فیصلے بھی کرتے ہیں،
اقدامات بھی کرتے ہیں اور اخراجات بھی کرتے ہیں. بالکل اور آخرت کے لیے، جبکہ آخرت کے تو کئی ایسے امور ہیں کہ جو بغیر کسی اخراجات کے اور بغیر کسی کچھ خرچ کیے ان امور کا حصول بھی اور اس میں کامیابی کا حصول بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس دنیا کی کامیابیاں اور اس میں وہ مجازی کامیابی جس کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ان سب میں بیش بہا اخراجات کر کے بھی ہم انہی کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور اس پورے عمل کو کہ جس کو ابھی ہم نے یہ بیان کیا، جس میں لوگوں کی ترغیبات بھی ہیں، ترجیحات بھی ہیں، اس پورے عمل کو قرآن میں بھی اور حدیث میں تنافس کا ایک عمل قرار دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ راغب ہونا، کسی چیز میں بہت زیادہ دلچسپی لینا. اور یہ وہ عمل ہے، یعنی کہ دلچسپی لینا اور دنیا کے اندر راغب ہونا، کہ جس کا بہت پہلے اشارہ فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے جس چیز کا خوف ہے ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم یعنی لوگ دنیا کے اندر راغب بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو اب یہ راغب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ دلچسپی لینا اور اسی کو فوکس کرنا. اچھا، جب ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان امور کے مخالفین میں سے ہیں یا اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ دنیاوی امور کے لیے کوئی دعا کرنا یا دنیاوی کامیابیوں کے لیے کوئی دعا کرنا. تو بات ان امور کی مخالفت کی نہیں ہے، بلکہ ٹوٹلی اسی میں منہمک ہو جانا، اسی کو اپنا مرکز نگاہ بنا لینا اور اسی میں منہمک ہو جانا. دراصل اس بات کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اسی کو لہو و لعب بھی کہا جاتا ہے، اسی کو عمل تنافس کہا جاتا ہے، اور اسی سے بارہا قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا. لہٰذا جو ہمارا دین ہے الحمدللہ دین اعتدال ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت خوبصورت اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو مرتب کریں. بے شک ان تمام امور کے لیے جو جائز امور ہیں ان کے لیے کامیابی کی دعا بھی کریں، چاہے وہ امتحانات کی کامیابیاں ہوں اور کرکٹ کے حوالے سے وہ دعائیں ہوں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا یا جائز طریقے سے اس کے لیے محنت کرنا، اور اچھا لباس ہے، اچھا کھانا پینا ہے، اچھا مکان بنانا ہے، اچھی تعلیم کا حصول ہے، وہ سب کام کریں. لیکن اس کے اندر اتنا انہماک ان تمام امور میں نہ ہو جائے کہ جس سے یہ امور آخرت سے غفلت کا باعث بن جائیں. تو یقیناً یہ بے اعتدالی کسی بھی طرح شریعت میں مقبول نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائے گا کہ کسی کام میں کامیابی کا طریقہ اور راز کیا ہے؟ چونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ کام ضرور کرتے ہیں، پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوتی. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین انسان آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ٹائم کی کیلکولیشن نظر آتی ہے. یعنی وقت کا استعمال صحیح معنی میں اگر کیا جائے تو ان کو کامیابی کے صحیح مقاصد اور مناظر نظر آتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسا سائنسدان ہے جس کو آج دنیا یوں اس طریقے سے مانتی ہے کہ وہ نہ ہل سکتا ہے، نہ پھول سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی محسوسات کی دنیا ہے، لیکن وہ آج بھی دنیا کا بہترین سائنسدان ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص لکھتے لکھتے لکھنا سیکھتا ہے، پڑھتے پڑھتے پڑھنا سیکھتا ہے، بولتے بولتے بولنا سیکھتا ہے، تو یہ کامیابی کی میراث نہیں ہے. اصل میں کامیابی جہد مسلسل کا نام ہے، اور وہ اپنی کامیابی کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ مجھے کامیابی سے پہلے ہی میری ناکامی نے ڈرا رکھا ہے، تو جب میں اپنی ناکامی سے مقابلہ کرتا ہوں تو میں خود بخود کامیاب ہو جاتا ہوں. سیم دا کیس سقراط سے بھی اس کے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضور کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو جب کامیابی کا راز اس سے پوچھا گیا تو ایک بڑی عجیب ایکسرسائز انہوں نے بتائی کہ آپ کو پانی میں ڈبو کر کے سر دبا دیا گیا اس کا، اور کہا کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کامیابی کا راستہ اختیار کرو. تو کہا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، مجھے کس طریقے سے کامیابی آپ سکھا رہے ہیں کہ میں جان سے جا رہا ہوں. کہا کامیابی کے ممکنات بھی یہی ہیں کہ انسان جان سے جانے سے پہلے وہ راستہ تلاش کر لے کہ جس راستے میں اصل میں اس کے لیے کامیابی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کی روشنی میں اگر ایک مومن کامیابی کے لیے معاملات تلاش کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے بہترین راستہ موجود ہے. تو راز تو قرآن کریم کے اس 30 پاروں میں موجود ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے. صرف ہماری تلاش کا فقدان، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہماری ترجیحات کا فقدان ہے. ہم نے رزلٹ کو امیڈیٹ کیلکولیشن میں جب سے لے کر کے آئے ہیں اور فوری طور پہ جب ہم نتائج کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا منتظر ہوتے ہیں فوری طور پہ نتائج کا، اس کی وجہ سے ہماری ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں. ان ترجیحات کے تبدیل ہونے سے ہے کیا کہ ہمارا اللہ سے تعلق میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ایک جو بہت اہم ایشو جس کو ہمیں مطلب آپ یوں کہنا چاہیے کہ آج کل کے معاشرے میں درپیش ہے کہ لوگوں میں صبر کا بھی فقدان ہے. دیکھیے کہ کامیابی ہمیشہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
دیکھیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے راستے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن آیا وہ صبر اس کا اللہ کے راستے میں کس ترتیب پر ہے، یہ ترتیب راہ متعین کرتی ہے ان کامیابی کے رازوں کے لیے جس راز کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا لیکن جہد مسلسل میں رہتا ہے، اس کی کامیابی کا معاملہ اس کے جہد مسلسل کے ساتھ نہیں جڑا ہوا بلکہ اب اللہ رب العزت کی حکمت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو کہیں اللہ کی حکمت بھی موجود ہوتی ہے، تو لہٰذا ان ترجیحات میں صبر کو سب سے پہلے زیر غور رکھیے، پھر اللہ کی حکمت کو جو آپ کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھی ہے اس کو زیر غور رکھیے، اور پھر اپنے کامیابی کے تناسب کا معیار اور معاملات کو طے کیجیے، تب آپ کو کامیابی صحیح معنی میں سمجھ آئے گی۔ کیا کہنا ہے قبلہ مفتی صاحب، یہ فرمائے گا کہ جب کوئی کاروبار کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ یہ ضرور دعا کرواتا ہے کہ یہ کاروبار جو ہے میرا بہت ترقی کرے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 دکانیں ہو جائیں، لیکن رزق حلال کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ رزق حلال اس سے میں حاصل کروں، یا یہ کہ حرام کی آمیزش اس میں شامل نہ ہو جو میرے گھر پر منافع کی صورت میں ہے۔ تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ مطلب دیکھیں، جب سے لوگوں نے قرآن و حدیث سے دور ہونا شروع کیا اور پھر کچھ پری پلان ایسا ماحول بنایا گیا کہ لوگ دینداروں سے بھی متنفر ہوئے، تو پھر یہ جو اصل ہماری توجہ جو آخرت کی طرف مرکوز ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس توجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پھر انسان دنیاوی ترقی کو بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا، اور پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا، آخرت میں بھی، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب ہمارے پاس نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ سب سے ضروری چیز، اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اخلاص ہو تو انسان، اب ایک بڑے کیا جو کاروبار کر رہا ہے کیا وہ مخلص ہو کے نہیں کرتا، بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اصل کیا ہے، اس کے پاس تعلیم شرع نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا اخلاص اسے یہ کہتا ہے کہ بڑے مخلص ہو کے کام کرو، پھر یہ نہ دیکھو کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبور کے منہ دیکھ لیے۔ اس کا مطلب اشارہ دیا گیا ہے کہ جب تک تعلیم شرع نہ ہو، انسان کی نیت میں وہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے پیدا نہ ہو، اور اس کی توجہ آخرت کی طرف مکمل طور پہ مرکوز نہ ہو، وہ حقیقی طور پہ نہ تو کبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ اس طرح کے فاسد ارادوں سے کبھی بچ سکتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا مٹی کی ہوتی اور آخرت سونے کی، لیکن دنیا کی مٹی ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور آخرت کا سونا عارضی ہوتا، اگر دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور یہ سونا عارضی ہوتا اور وہ دائمی ہوتی، تب بھی عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان دائمی قائم رہنے والی مٹی کو اختیار کرتا، عارضی سونے کو چھوڑ دیتا۔ فرماتے لیکن معاملہ یہاں برعکس ہے کہ انسان عارضی مٹی کے لیے اس دائمی سونے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں اگر اس طرح کے دروس ہوں، ایسی تربیتیں ہوں، گھر کے اندر گھر کا سرپرست ایسی سوچ رکھتا ہو، یہ بچوں کے اندر منتقل ہو، پھر ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دنیا سے بے رغبت استاد موجود ہوں، پھر تو ایک ماحول بنے گا نا۔ لیکن اب آپ کہیں گے استاد یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو آج ہمارے ہاں تمام چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ نبوی سے ہم دور ہوئے، قرآن و حدیث سے دور ہوئے، ہم نے دین کی پابندیوں کو بوجھ سمجھنا شروع کیا، دنیا کی بڑے سے بڑی پابندی کو جس میں ہمیں فائدہ نظر آیا اس کو سینے سے لگا لیا، اور دین کی وہ معمولی سی بظاہر معمولی سی پابندی جو نفس کو پسند نہیں آ رہی اس کو بہت بڑا سمجھ کے چھوڑ دیا، تو پھر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اچھا ماحول چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اجتماعیت کو نہ دیکھیں، یار کیسے ہو سکتا ہے ماحول بدلے گا، اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہر انقلاب کی بنیاد فرد واحد سے ہوتی ہے، اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، پھر تیسرے میں ہوتا ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعی انقلاب کی صورت بنے تو میں اس میں شامل ہو جاؤں، یہ نہیں سوچتے کہ انقلاب کا منبع اور مرکز میں کیوں نہ بن جاؤں، تو پھر لوگ مجھے دیکھ کر ان میں بھی انقلاب پیدا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، اور مفتی صاحب کی گفتگو سے یہ اور تمام شرکاء کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آج دنیا کے حصول کے لیے ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ دین کو، دین کی تعلیمات کو، احکام شریعت کو ہم نے جو ہے وہ اہمیت اور ترجیح نہیں دی ہے جسے دینی چاہیے ایک بندہ مومن کو۔ اس حوالے سے ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید سوالات شامل کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج رحمت سحر میں موضوع ہے کامیابی، اور اس حوالے سے ہم سوالات شامل کر رہے ہیں. اس مرحلے پر شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب زہیب علی اشرفی سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، کرنا حق تو میرا، ہاں ہاں حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے آقا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تیری شان آقا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا، کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں. یہ تیرا کام ہے آمنہ کے دل یتیم، آقا یہ تیرا کام ہے آمنہ کے دل یتیم. ساری امت، ہاں ہاں ساری امت کی شفاعت تن تنہا، کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے، ہاں ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا، کرنا کہنے والے، ہاں ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو. اے میرے آقا، کرنا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا، کرنا. نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب زہیب علی اشرفی. ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ
کامیابی کا جو تعلق ہے وہ امتحان سے ہے. اب امتحان میں کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے دعا کیجئے گا، دعا کرائی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، لیکن کامیابی کے لیے محنت کتنی ضروری ہے، اس محنت کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھیے کہ کامیابی تو دراصل نتیجے کا نام ہے، اور کامیابی صحیح معنی میں حاصل ہی تب ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے پوری طریقے سے اس طریقے کو اپنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں پھر کامیابی حاصل ہو سکے، اور وہ طریقہ محنت کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ ایک صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہم اللہ رب کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ ساری چیزیں، انبیاء علیہ السلام کی حیات میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے مختلف میدانوں میں اترنے سے پہلے، مارکہ آرائی سے پہلے جہاں محنت کی، لشکر ترتیب دیے ہیں تو دعائیں بھی کی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف دعا پر اکتفا نہ کریں، بلکہ محنت اپنے طور پر جتنی انسان کی اور بشر کی استطاعت میں ہے وہ پوری طریقے سے ہم بروئے کار لائیں. میدان بدر جب سجدہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت فرماتے ہیں، لشکر کو ترتیب دیتے ہیں، اور اتنا سنگلاخ سفر آپ طے کرتے ہیں، تب جا کر پھر وہاں عریش قائم کر کے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ عریش پہلے قائم کر کے پہلے سے دعا قائم فرما کر عریش وہاں قائم کیا، محنت پہلے اور دعائیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، اور اسی لیے کہ صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کیا جائے. کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ انما الفوز بالاعمال لا بالاعمال، یعنی کہ کامیابی جو ہے اعمال سے ہے، اعمال سے نہیں ہے. یہ دو لفظ ہیں. اعمال کا مطلب محنت کرنا، عمل کرنا، اور اعمال عمل کی جمع ہے حمزہ سے امید. تو اب کامیابیاں صرف امیدوں، آرزوؤں اور خوابوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ جو صحیح محنت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. لہٰذا ہمیں اس پوری محنت کے ساتھ، اور شاعر مشرق نے کیا خوب کہا کہ یقی محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. تو یقی محکم عمل پہ ہم، تو یہ عمل پہ ہم اور تسلسل جو ہے، یہ محنت کا تسلسل بہت ضروری ہے. اور آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر کہ جہاں محنت کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، اور بلکہ دعا بھی بطور مطلب یہ کہ اکتفا کے طور پہ کر لی جاتی ہے، اصل تو کسی اور ٹول کے طور پہ کسی اور چیز پر ہی گزارا ہے. امتحانوں میں بھی جی بالکل اب گزارا کسی اور چیز پر ہے. اسی وجہ سے وہ نتائج بھی ہمیں صحیح معنی میں قوم کے معماروں کے طور پہ نظر نہیں آ رہے. تو صحیح محنت کی جانی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر نتائج بھی اچھے نظر آئیں. ٹھیک ہے. کلام کی جانب پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھیں گے ہمارے محمد شاہ رخ قادری صاحب. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور نعت کے بعد ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما رہے ہیں اور بہت عمدہ کلام فرمایا. جی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو. آستانے
حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، آخری وقت ہے آجا میرے مدنی آجا، کلمہ پاک پڑھا جا میرے مدنی آجا، اپنا دیدار کرا جا میرے مدنی آجا، آغا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تن آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت کلام کہ جسے جب عشاقان مصطفیٰ سنتے ہیں تو وہ تمام کیفیات اس میں رقم کی گئی ہیں کہ جو ایک عاشق کی ہوتی ہیں، کہ جو سرکار کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سبحان اللہ۔ محمد شاہ رخ قادری بہت خوبصورت انداز میں اپنے اس کلام کو پیش فرما رہے تھے
اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ کا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے ان لمحات میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ۔ الحمدللہ آج 12واں روزہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ روزوں کو قبول فرمائے اور آنے والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ کامیابی ہے اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن اس سے قبل ہمارے مہمان سناخواں ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں حافظ عابد حسین چشتی صاحب، بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، چل پئی ٹھنڈی ہوا، چل پئی رحمت ٹھنڈی ہوا، میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا، میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا، مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں، مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں، سائلانے ہاں سائلانے جدوں داؤ در ویکھیا، سائلانے جدوں داؤ در ویکھیا، سور میرے مقدر دا کھاتا گیا، کملی والے ہاں کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا، کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا، گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا، گل نہیں بندی کوئی دی رحمت بنا، کیڑا کیڑا ہاں کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا، کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। क़िबला मुफ़्तब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग दुनियावी कामयाबी हासिल करने के बाद ये समझते हैं कि जनाब इतना काफ़ी है, यानी कि बस हम 24 घंटे दुनिया को हासिल करते रहें, और जब दीन का मामला आता है तो ये समझा जाता है कि बस फ़राइज़ और वाजिबात अदा कर लिए जाएँ, हमने दीन हासिल कर लिया, इतना ही दीन, मतलब हम दुनियादार लोग हैं। क्या फरमाएगा, और क्या क्या तकाज़े हैं कि हम दीन समझ सकें, दीन को समझने की कोशिश करें और उसे मुंतकिल करें अपनी नस्लों में? माशाअल्लाह, एक तो मैं आपके हुस्न ज़न की दाद देता हूँ कि कम से कम आपने इतना तो हुस्न ज़न कायम किया कि ये फ़र्ज़ और वाजिब का ख्याल करते हैं, जबकि मेरा उमूमी मुशाहिदा ये है कि ना फ़र्ज़ की परवाह है ना वाजिब की परवाह है। आपके मुशाहिदात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन माशाअल्लाह आपका, वही मैंने कहा ना, आपका हुस्न ज़न माशाअल्लाह रखना भी चाहिए, आप ही लोगों से सीखा है। बिल्कुल इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत का आपने सबूत फराहम किया। मसला ये है कि देखें, वही जो मैंने भी पिछले क्वेश्चन के जवाब में भी अर्ज़ किया था कि बड़ा दर्द और तकलीफ़ होती है, यकीन करें, कि लोगों ने अपने दीन को इंतहाई मामूली और सानवी हैसियत दे दी है। ना कोई अपने, अब जैसे देखें, अक़ाइद इस्लाम बुनियादी चीज़ है जो ज़रूरियात दीन में शामिल है, कि अगर उसमें ज़रा भी कोताही हुई तो बाद वक़्त इंसान दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला क्या बाएतबार अक़ाइद के मुकम्मल और कामिल हो सकता है जब तक कि उसको सीखे नहीं बाकायदा। डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला बच्चा डॉक्टर तो नहीं होता, प्रोफेसर के घर में पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी प्रोफेसर नहीं होता, उसे वो पूरा प्रोसेस तय करना पड़ता है, पूरा टाइम पीरियड लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो मनसब तक पहुँचता है। तो हमारे मुसलमान भाइयों का अलमिया ये है कि हमने दीन से सिर्फ थोड़ा सा लगाव रखा है, जो फ़र्ज़ और वाजिब तक भी नहीं है, बल्कि क्या बच्चे को शुरू में भेजते हैं हम नाज़रा पढ़ाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा हिफ्ज़ कुरान के लिए, वो भी बाद वक़्त अपने शौक़ की तकमील होती है। वालिद ख़ुद बेअमल होता है, उसने कभी शायद नमाज भी नहीं पढ़ी होती, लेकिन वो कहता भी मैं चाहता हूँ मेरा एक बेटा तो हाफिज़ कुरान बने, मेरी बेटी हाफिज़ कुरान बने। चले, अच्छा जज्बा, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों बने? आपने सोचा कभी कि नहीं बस वो हाफिज़ कुरान बन जाए? अब उसके बाद उनको आगे ऐसे हालात मिलते हैं कि नहीं मिलते कि वो हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत रखें, उसकी परवाह नहीं है। अच्छा, इसके बाद ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, 6 कलीमे याद कर लें, बस मुकम्मल दीन हासिल हो गया। क्या हमारे मुसलमान भाई बहनों ने किसी ने वज़ू का तरीक़ा बाकायदा किसी आलिम से सीखा हो, कोई किताब पढ़ के सीखी हो, कोई नमाज का तरीक़ा किसी से बाकायदा सीखा हो, प्रैक्टिकल करके दिखाया हो? हज़ार लोग ऐसे मुझे ज़िंदगी में मिले हैं जो नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं, सैकड़ों गलतियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग दुनिया की तरफ इतने माइल हो चुके हैं कि अब आखिरत की कोई परवाह नहीं है। वजह इसकी क्या है? माहौल नहीं है। तो ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। हम जितने प्रोग्राम करते हैं, हम क्यों करते हैं? इतनी मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 15 साल से मैं अहकाम शरीयत प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हर एक प्रोग्राम में तकरीबन इल्म दीन की मैं रग़बत देता हूँ। जी हाँ, कि आप सीखें, इल्म दीन सीखें। उसकी वजह यही है कि चले जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, एक शऊर बेदार हो। और अल्हम्दुलिल्लाह शऊर बेदार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्ल्ड वाइड हुआ है, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ज़्यादा हुआ है इस्लामी तालीमात पहुँचाई। बस हज़रत, बस मसला यही है कि जब ये शऊर बेदार होगा तो फिर आदमी बैलेंस कायम करेगा। जैसे मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी कि हम इन चीज़ों के मुखालिफ नहीं हैं कि आप दुनियावी तालीम हासिल ना करो या कारोबार ना करें, आप दुनियावी तरक्की की कोशिश ना करें, लेकिन उसको शरीयत के दायरे में रहकर और मर्ज़ी शरीयत के मुताबिक करें, तो फिर वो आयन दीन बन जाएगा और आपको उसमें भी सवाब मिलेगा, आखिरत की कामयाबी। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि किसी बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, या कंप्यूटर से मुताल्लिक़ कोई फील्ड या किसी और उसमें, तो अच्छे से अच्छा ट्यूटर जो है वो रखा जाता है, हज़ारों रुपए ट्यूशन पर रखा जाता है, चूँकि भाई बच्चे ने ये गोल अचीव करना है, ये जो है डिग्री हासिल करनी है। लेकिन इल्म दीन के लिए कोई ऐसी हमारे पास तरजीह नज़र नहीं आती। यानी कारी साहब भी आएंगे घर पे पढ़ाने, तो जो उनकी फ़ीस है, जो उनका माहाना जो सिलसिला है, वो देने में भी ऐसी तकलीफ़ महसूस होती है कि शायद ये भी हम ज़ायद दे रहे हैं। क्या वजह है, हमने दीन को, दुनिया को इतना गालिब क्यों कर दिया अपने ऊपर, और इतनी तरजीही बुनियाद पर क्यों रख लिया है? इस पर मैं आपसे ये जवाब लूँगा। इससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी इंतज़ार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश पर। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइएगा। जी, मेरा सवाल है कि मुझे शुगर है ना, तो शुगर में खून निकालने से इसका रोज़ा टूट जाता है? ठीक है, एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, और एक सवाल ये है कि
हमारी कुछ जमीन है ना, तो वो जो है वो मैंने हम 2 भाई हैं, बहन नहीं है उनकी, तो 2 भाई हैं और उनकी जो है जमीन है, और वो जो है वो बड़े भाई जो हैं वही सब कुछ करते हैं। तो उसमें से जो है वो जो भी हिस्सा बनता है वो मतलब सारा कुछ वही खर्चा वगैरह भी वही करते हैं, वही बुआई हुई सारा कुछ वही करते हैं। ठीक और है, ठीक आखिर है। में जो है वो चौथा हिस्सा जो बनता है वो हमें देते हैं। ठीक है, तो और क्या कोई ये सवाल तो नहीं है तरीका आपका? सही है? और कोई सवाल है? बहुत शुक्रिया यही आपका। तो। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल बताइएगा। रईस भाई, मैं अनीस बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से, वालेकुम सलाम। की टीम को बहुत शुक्रिया, सवाल अच्छा, बताइएगा। नमाज के मुतालिक मैंने सवाल करना था। एक सवाल मेरा ये है कि गुस्ल जनाबत हो इंसान पे और वो अपनी सुस्ती की वजह से गुस्ल ना करे, तो क्या वो फजर की नमाज छोड़ दे या वजू करके पढ़ ले और फिर बाद में दोहरा ले? और कोई सवाल है आपका? और दूसरा सवाल ये है कि इमाम साहब फर्ज और वाजिबात को सही तरह अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पे दाढ़ी उनकी पूरी नहीं है, 4 उंगल जो होती है, और वो सजदे के अंदर ना पाँव सही तरह नहीं रखते उंगलियां ना, तो मुक्तदियों का क्या हुक्म होगा कि उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? ठीक है, और कोई सवाल है जनाब? जी बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, पिंडी से आपने कॉल की। मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल पेश किया था मैंने, कामयाबी चाहिए लेकिन दुनिया हमारी तरजीह पर है, दीन जो है हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी एक बड़ी वजह तो जैसे इससे पहले अर्ज़ की गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिर ज़माना के बारे में एक गोया कि अपने ख़दशात का इजहार फरमाया था सहाबा किराम के सामने, और उसमें वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था कि अख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, मुझे इस बात का ख़दशा है उम्मत से कि ये दुनिया की तरफ राग़िब हो जाएगी। और फिर इसके अंदर गोया ये इशारा भी था कि दुनिया इतनी बन सवर कर और इतनी ज़ेबाइश व आराइश के साथ लोगों की तरफ मुतवज्जे होगी कि उसके पसे पर्दा जो असल आखिरत है, और जिसको कुरान ने कहा कि वह इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, कि दार आखिरत ही असल हयात है, असल ज़िंदगी वही। इस फरमान को और इस बुनियादी इरशाद को भूल जाएंगे। तो चुनाचे उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि दुनिया पूरी अपनी ज़ेब व ज़ीनत के साथ आज इस दौर में लोगों की तरफ लपक भी रही है, बढ़ भी रही है, और लोग भी उसकी तरफ, लोग उससे बढ़कर आगे उसकी तरफ जा रहे हैं। मसनूआत की दुनिया में आप देख लें, एक से एक रोज़ाना एक नई चीज़ मसनूआत की मार्केट में, एक से ज़ायद चीज़ें मार्केट में मुसलसल आ रही। अच्छा, लोग ख़ुद कफ़ील भी अगरचे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर का नफ्स और जो इंसान की ख्वाहिश है वो भरती नहीं है। बिल्कुल, मोबाइल एक से एक लोगों के पास मौजूद है। स्मार्टफोन्स के नाम पर क्या क्या फैसिलिटीज़ के साथ वो मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन जब मार्केट में कोई नई कंपनी या वही कंपनी एक और अपना लेटेस्ट मॉडल मुतारफ़ कराती है, उससे पहले से लोग उस मौजूद हो जाता है मार्केट। बिल्कुल। तो इसी तरीके से लिबास के मामले में आप देख लीजिए, तो इन तमाम मसनूआत ने और हर तरह की ज़ेबाइश व आराइश ने ऐसा अपनी तरफ लोगों को जकड़ के रखा हुआ है। और नौजवानों की तो सुबह शाम इसी सर्चिंग के अंदर कि अब इसका नया लेटेस्ट मॉडल वर्जन या लैपटॉप कंप्यूटर लिबास की बात करें तो इसी की मुसलसल तलाश में सरगर्दा है कि जैसे कि इसी के लिए इन्हें पैदा किया गया था और इसी के लिए इन्हें बनाया गया। मकसद हयात सब कुछ यही है। आस्ताने सोशल मीडिया, मुफ्ती साहब ने एक नई इस्तिलाह जो है जी बिल्कुल फरहम फरमाई इस मरतबा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके ज़रिए से बल्कि 2 आस्थानों का जिक्र फरमाया था आपने। जी ठीक। तो सोशल मीडिया पर अच्छा, फिर इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप है, अब इसने जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह शाम अगर आप मैसेजेस की खाली तादाद देख लें तो वो अच्छे खासे मैसेजेस उस पर, फिर उन तमाम के साथ आंसरिंग में लगे रहना, उस पर कोई ना कोई फीडबैक देना, किसी को कमेंट कर रहे हैं, यानी मालूम होता है कि हमारी टोटल ज़िंदगी यही है, यही इसी मकसद के तहत हम इतनी फरागत है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। और जब अच्छा दीन इल्म की तरफ बुलाया जाए, वक्त नहीं है, इसके लिए वक्त नहीं, प्रोग्राम देखने के लिए कोई अच्छा मालूमाती कोई प्रोग्राम है, इसके लिए वक्त नहीं है, फुर्सत लम्हात नहीं है, बहुत हम बिजी हैं मुताले के लिए। तो इस वजह से हमें बहुत सही तज्जिया करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का और मकसद हयात का। और जो कुरान मजीद ने एक बेहतरीन ज़ाब्ता दिया है कामयाबी का, मुफ्ती साहब ने भी क़िबला ने आयत तिलावत फरमाई, एक आयत मुबारका इसमें शामिल कर दूँ। कुरान मजीद में फरमाया कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, फरमाया कि जिसको जहन्नम से बचा लिया गया
اور جنت میں داخل کر دیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی فرما سکتا تھا کہ من ادخل الجنت فقد فاز, کہ جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا فمن زحزح عن النار, کہ جس کو جہنم سے بچایا گیا. اس کا مطلب ہے وہ اسباب پہلے ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے کا جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں, ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. زحزح, کیونکہ حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مکارہ یعنی مشقت والے اعمال سے, وحفت النار بالشہوات, اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا خواہشات والے اعمال سے. اب ہم ٹوٹلی خواہشات والے اعمال کی طرف لپکے جا رہے ہیں, ابھی ہمیں غور کرنا چاہیے. جہنم بہت اچھی بات کو ڈھانپا گیا. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی, یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو صاحب آپ کے پاس کالرز کے بھی سوالات ہیں, اور یہ سوال بھی میں آپ کی طرف پیش کروں گا کہ اگر آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور فرمائیے. جی پہلے وہ کالر کے لیتے ہیں. وہ بہن نے فرمایا کہ شوگر ہے تو بلڈ ٹیسٹ وہ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ نکالنے سے روزہ جائے گا کہ نہیں, تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کر سکتے ہیں. زمین میں اگر دو بھائیوں کے قبضے میں زمین ہے, وہ اس میں انتظام وغیرہ چلاتے ہیں, تو باہم رضامندی سے اس کی آمدنی میں حصے مقرر کر سکتے ہیں. جیسے کہ ان کا چوتھا حصہ رکھا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, وہ لے سکتے ہیں, باہم رضامندی سے طے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. غسل جنابت میں سستی کر کے فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے, فوراً سے پیشتر غسل کرنا چاہیے. اور جو دوسرے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا کر لیں کہ وضو کر کے صرف پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں, تو یاد رکھیں کہ بلا غسل اگر کسی نے نماز کو معمولی اور حقیر سمجھ کر کہ اس کے لیے کون سا غسل ضروری ہے, نماز کی تخفیف ذہن کے اندر ہو, تو پھر تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ تو غسل کے نہیں بلکہ بے وضو بھی اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ لے کہ نماز کو حقیر سمجھ کر کے اس کے لیے کون سا وضو ضروری ہے, تو لیکن یہ اگرچہ ایسا یہ نہیں سوچیں گے, لیکن میں نے ایک صورت بتا دی. اور اگر یہ سستی کر کے ایسا کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں بہت بڑے, تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. اس ارادے پر بھی توبہ کرے انسان, بالکل پورا غسل کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے. فجر کا وقت ایسا تو نہیں ہے کہ آنن فانن ایک دم ختم ہو جاتا ہے, کافی لمبا وقت ہوتا ہے. اگر رات غسل جنابت میں گزری ہے تو فوراً سے پیشتر پھر غسل کریں اور نماز فجر ادا کریں. اگر کسی امام صاحب کی داڑھی کم ہے, انگلیاں ٹھیک نہیں لگتی ہیں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خود امام کا تجزیہ کرنے کے بجائے امام صاحب کو کمیٹی کو مطلع کریں کہ بھی اس طرح کی ہمیں صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے, تو آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے. جب مقتدی سجدے سے تھوڑی آنکھیں اٹھا کے امام کی انگلیاں چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اچھا اپنی حرکتیں نہیں دیکھیں گے, میں کوئی امام صاحبان کی وہ نہیں کر رہا ہوں فیور کہ وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن اپنے سارا دن غلط کاموں میں گزار لیں, لیکن امام کی اگر چیچی انگلی بھی اٹھ گئی نا چھوٹی والی, تو بولیں گے امام صاحب انگلی صحیح نہیں اٹھائی. 5 منٹ اگر امام کو دیر ہو جائے تو کتنا طوفان برپا ہو جاتا ہے. یہ 5 منٹ لیٹ ہو گئے, اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, پپو پان والے کے پاس کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹے گفتگو کرنی ہے باہر نکل کے. تو یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے. تو اس لیے اماموں کا تجزیہ اور ان کی گرفت کرنے کے بجائے اپنے اعمال پہ توجہ کریں اور یہ معاملہ کمیٹی پہ چھوڑ دیں, وہ جانے امام جانے. ٹھیک. اچھا آپ چونکہ ایک انسٹیٹیوشن بھی ظاہر اس کی نگرانی کر رہے ہیں, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس بجٹ بھی نہیں ہوتا, اور جناب بڑے اخراجات نظر آتے ہیں کہ مدرسے میں کروا دیں اور تخصص کرائیں, یا ہم کوئی اور اس کو بچے کو پڑھائیں, اس سے بہتر انجینئر بنا دیں گے, ڈاکٹر بنا دیں گے, اتنے خرچے میں تو وہ ہو جائے گا. کیا وجہ ہے یہ ہماری ترجیحات میں کیوں نہیں ہے؟ دین کامیابی بھی تو چاہیے. اصل میں حضور یہ ہے کہ اگر آپ ایک موضوع رکھیں نا تو بڑا طویل موضوع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا قصور تو ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن خود ہمارے اداروں کے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. ہمیں اپنے اداروں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن تعلیم ہمارے بزرگوں کی ہو, طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہی ہو, لیکن اس کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا انتہائی ضروری ہے. اب قلت فرصت ہے, تنگی وقت ہے. اب شہری نوجوان اسکول بھی پڑھ رہا ہے, کالج بھی, یونیورسٹی بھی, اگر آپ اس کو مکمل طور پہ ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کریں جیسے سابقہ وقت میں برکت موجود تھی اس زمانے کے طالب علم کو, تو پھر آپ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے. اسی وجہ سے لوگ پھر اس طرف مائل نہیں. عصری تقاضے بھی پیش نظر رہنے, عصری تقاضے بالکل, سلیبس کے اعتبار سے بھی, ٹیچنگ میتھڈ کے اعتبار سے بھی. اب یہ نہیں چل سکتا کہ آپ شہری بچوں کو بٹھا کے اس کو گالیاں دے رہے ہوں یا ڈنڈے مار رہے ہوں یا اس کو پوری کلاس میں بے عزت کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان ہمارے تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے. اب دیکھیں ہماری اکیڈمی میں 98% میں کہتا ہوں سٹی کا بچہ ہوگا. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اس پہ توجہ کی ہے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارے کے اندر کوئی ایسا ہے, حضرت بھی ادارہ چلا رہے ہیں, بہت اچھا ادارہ ماشاءاللہ, لوگ آتے ہیں,
کہنے کا مطلب یہ کہ جو اس پر توجہ کر رہا ہے تو لوگ مائل ہوتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور پھر لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی، ہم کہتے ہیں فیوچر بنا رہے ہیں، میں کہتا ہوں فیوچر ہے کس کا نام؟ مستقبل کا نام ہے نا۔ آپ نے فیوچر کو قبر سے پہلے دنیاوی زندگی تک محدود کیسے کر دیا؟ موت بھی تو فیوچر میں آئے گی، قبر میں بھی تو فیوچر میں رہیں گے، آخر بھی تو فیوچر ہے نا، اس پہ بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میرا مفتی احمد صاحب سے سوال ہے، ابھی جیسے وہ فرما رہے تھے کہ نا ہمیں جو ہے وہ نماز بس پڑھا دی گئی اور سکھا دی گئی کہ اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجود کرنا ہے، باقی کوئی ہمارے پاس یہ علم نہیں تھا کہ کیسے پڑھنی ہے، سنتیں کیسے پڑھنی ہے، سنت موقع کیسے پڑھنی ہے، سنت دوسری کیسے پڑھنی ہے، اور ایک ہی بس سورت سکھا دی گئی اور بعد میں اسی سورت کی تربیت دی گئی سورہ اخلاص کی، اور وہی ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں نا، بیچ میں جب کوئی سورت پڑھتی ہوں پیچھے سے پڑھتی ہوں، پھر آگے سے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا؟ میری عمر بھی آپ جو ہے وہ 53-54 سال ہے اور شوگر بھی ہے، تو اس عمر میں آپ کیا کروں؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سوال بتائیے گا۔ سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم بحرین سے بات کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، آمین اللہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ آپ کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق جو ہمارے بہن بھائی اس وقت یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ڈیلی اپنے ماں باپ کے قدموں سے چین سے اسلام کے مطابق جو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن سوال بتائیے گا۔ جی میرا نا مفتی اکمل صاحب سے سوال ہے۔ جی جی، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی تو میرا سوال نامکمل رہ گیا تھا۔ جی آج بتا دیجیے۔ جی میں نے اپنے شوہر کو پیسے دیے کہ میرے لیے زمین خرید لی، انہوں نے اپنے والد کے نام پہ خرید لی اور ان کے والد نے اسے فروخت کر کے خرچ کر لیا۔ اچھا بہن، آپ کا یہ سوال شامل کر لیا تھا ہم نے، جواب بھی دے دیا تھا، غالباً آپ کو یاد نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی ہلو جی، آپ کا سوال شامل کیا جا چکا ہے اور اس کا جواب مفتی صاحب دے چکے ہیں پہلے بھی، اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو بڑی عنایت ہوگی آپ کی۔ ہلو جی مجھے آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب سوال بتائیے گا۔ جناب میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں، میں انڈیا کشمیر کا رہنے والا ہوں، محمد طارق بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی جی، تو مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سوال بیان فرمائیے بھائی جان، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب جی آپ سے کہ میں ایک آدمی ادھر بیٹھا تھا میرے پاس سیلون پہ، تو میں انڈیا کشمیر کا رہنے والا ہوں اور سعودی عرب سے بول رہا ہوں، محمد طارق نام ہے میرا۔ اچھا، تو وہ آدمی بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنے ہیں، تو میں نے بھی ہاں کر دی، تو اس میں تو بہت ڈر گیا ہوں، اور آپ کا جو یہ چینل ہے میں 5-10 سال سے دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ توبہ کے لیے آپ کو مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے، اور سلیم بھائی اور جنید بھائی آج کل نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سوال بھی آپ کا پہنچ گیا اور ہم جوابات لیں گے مفتی صاحب سے۔ ایک اور کالر ہیں غالباً، السلام علیکم۔ کالز نہیں ہے اب مفتی صاحب، میں چاہوں گا۔ ایک خالہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں بھول جاتی ہیں، سورہ اخلاص تو یاد رہتی ہے، دوسری صورت غالباً یہ بھولتی ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمت رکھیں، آپ کے بھولنے سے نماز کا ثواب کو کم نہیں ہوگا، کیونکہ عمر کا تقاضا، شوگر کا مسئلہ بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، ہر رکعت میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ان کی نماز بالکل کامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ دوسری پڑھتی ہیں تو بھول جاتی ہیں، کہتی ہیں میں تھوڑی پڑھتی ہوں بھول جاتی ہوں، تو اس مشقت سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ دیجئے۔ اور نبی کریم دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اس انسان، لفظ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کہ آپ کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، باقی پھر ہمیں تو پانی کی ایک بوند اور قطرے سے پیدا کیا گیا ہے،
تو لہٰذا اگر یوں اس معنی کو ذہن میں رکھ کر کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی ہمارے جو آدم علیہ السلام تھے جن کے ہم اولاد ہیں انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے. لیکن اس قسم کی باتوں میں بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات غلط کوئی جملہ نکل سکتا ہے زبان سے اور ایمانیات کے مسئلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی جوابات عنایت فرمانے کا. مفتی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ جوابات آپ نے، اور آج کے موضوع کے حوالے سے بہت مفید گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچی. بھائی آپ کا شکریہ. حافظ صاحب آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. زہیب اشرفی اور شاہ رخ قادری صاحب آپ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب جو کہ ہمارے مہمان شناخواہ ہیں. ناظرین آج کامیابی کے موضوع پر بات ہوئی، اور دینی کامیابیاں اور اخروی کامیابیاں، دنیاوی کامیابیاں اور اخروی کامیابیاں دونوں کے حوالے سے بات کی گئی. اگر آپ تنگ دستی سے بچنے کے لیے، کسی کے سامنے دست دراز ہونے سے بچنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے اہل عیال کے معاش کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے آپ کی، اور آپ کا حسن نیت ہونا چاہیے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اخروی جو ہماری کامیابیاں ہیں اس کے لیے ہمیں ہمہ وقت مصروف رہنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، اور جہاں دنیا حاصل کر رہے ہیں ہمیں دین کے حصول کے لیے بھی اور دینی کامیابیوں کے حصول کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جناب درس قرآن کے نام سے پروگرام جناب شجاع الدین شیخ صاحب پیش کریں گے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کنٹرول روم سے کہ زہیب علی اشرفی کلام پیش کریں گے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، یہ کلام پیش کریں گے جناب زہیب علی اشرفی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے،
قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، کب گناہ